بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل سنہری بات۔ سودی بینکاری کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس کی ابتدا سب سے پہلے انگلینڈ سے ہوئی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں یہ پھیل گئی اور اسلامی ممالک میں بھی اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے۔ سودی بینکاری کی قباحت اور مفاسد سے ہر مسلمان واقف ہے۔ گزشتہ کچھ دہائیوں سے ایک نئی کوشش کی گئی کہ سودی بینکاری کے متبادل غیر سودی اور اسلامی بینکاری کو ترویج دی جائے اور سودی بینکنگ میں ایسی اصطلاحات کی جائیں کہ وہ سودی سے غیر سودی میں تبدیل ہو جائے۔ سودی بینکاری کی خرابی کی سب سے بڑی اور اصل وجہ یہ ہے کہ وہ تجارتی ادارے نہیں ہیں اور نہ ہی ان بینکوں میں کوئی تجارتی معاملات ہوتے ہیں، بلکہ وہ اصلاً قرض دینے اور اس پر منافع کمانے یعنی سود لینے کے معاملات کرتے ہیں۔ باقی کچھ اور سہولیات جیسے منی ٹرانسفر، کرنٹ اکاؤنٹس اور لاکرز وغیرہ وہ ضمناً دیتے ہیں۔ اصالتاً وہ سود کمانے اور اکاؤنٹ ہولڈرز کو سودی منافع دینے کے ادارے ہیں۔ اب سودی بینکنگ غیر سودی میں تبھی تبدیل ہو سکتی ہے جب کہ وہ تجارتی ادارے ہوں اور ان میں مختلف حلال اشیاء کی خرید و فروخت کر کے منافع کمائے جائیں اور اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو انہی حلال منافع سے مقرر نفع دیا جائے۔ اگر غیر سودی بینک اپنے اندر یہ تبدیلی نہ لائیں تو وہ ہرگز اسلامی بینک نہیں ہو سکتے۔ سودی سے غیر سودی بینکنگ کی طرف منتقل ہونے کے لیے جو تبدیلیاں کی گئیں، اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو مروجہ غیر سودی بینک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بینک کو تجارتی ادارہ بنانے کے لیے یہ اصطلاحات کی کہ ہمارے تمام سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز آپس میں عقد شرکت کرتے ہیں اور ہم یعنی بینک ان کے ساتھ عقد مزاربت کرتے ہیں۔ تمام اکاؤنٹ ہولڈرز ارباب الاموال ہیں اور بینک مضارب ہے۔ پھر بینک ان رقوم کے ذریعے آگے دو عقد کر کے منافع کما رہا ہے۔ نمبر ایک، اجارہ یعنی گاڑیوں کو لیز پر دینا۔ نمبر دو، مرابحہ مؤجلہ یعنی مختلف مشینیں وغیرہ خرید کر آگے ادھار نفع پر بیچنا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہ بینک تین معاملات کرتا ہے۔ نمبر ایک، عقد شرکت، نمبر دو، عقد مضاربہ اور نمبر تین، عقد اجارہ۔ یہ تینوں عقود شرعی اصطلاحیں ہیں اور ان عقود کے صحیح ہونے کے لیے شریعت میں کچھ شرائط ہیں جن کا لحاظ رکھنے سے ہی یہ عقود جائز ہوتے ہیں اور ان سے کمائے ہوئے منافع بھی حلال ہوتے ہیں۔ اگر ان شرعی شرائط کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر یہ عقود فاسد ہوتے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اور فقہا نے صراحت بھی فرمائی ہے کہ عقود فاسدہ سے کمایا ہوا نفع بحکم سود ہوتا ہے اور اسے صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر مروجہ غیر سودی بینکوں کے تمام معاملات صحیح اور شریعت کے مطابق ہوں گے تو ان کے منافع حلال ہوں گے، اور اگر تمام معاملات میں شریعت کے اصولوں کو مد نظر نہ رکھا گیا تو پھر ان کے حاصل شدہ منافع حرام اور واجب التصدق ہوں گے۔ اس لیے شریعت اسلام نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم بینک کے تمام معاملات کو جانچیں اور تحقیق کریں کہ کیا حقیقتاً یہ تمام عقود ان بینکوں میں ہو رہے ہیں یا نہیں، اور اگر ہو رہے ہیں تو شرعی شرائط اور اصولوں کے مطابق ہیں یا نہیں۔ مسئلہ عقل حلال اور حرام کا ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ہم ان بینکوں کے تمام معاملات کو پہلے سمجھیں اور پھر شریعت کی رو سے ان کا حکم معلوم کریں تاکہ ان عقود سے حاصل شدہ منافع کی حیثیت معلوم ہو سکے۔ منافع کی شرعی حیثیت معلوم ہوگی تو ان کے استعمال کا حکم معلوم ہوگا۔ اگر حلال ہوئے تو ٹھیک، اور اگر حرام ہوئے تو حاصل شدہ نفع کا صدقہ کرنا بھی واجب ہوگا
اور آئندہ ان سے بچنا بھی ضروری ہوگا۔ یاد رکھیں، بینک سے متعلق بنیادی مسائل 3 ہیں۔ نمبر 1، بینک میں رقم جمع کرانا۔ نمبر 2، بینک کا ان جمع شدہ رقوم سے کاروبار کرنا۔ نمبر 3، بینک سے کل یا بعض رقم نکالنا۔ انشاءاللہ ہم تدریجاً ان تمام مسائل کی شرعی حیثیت پر غور کریں گے تاکہ مروجہ غیر سودی بینکاری کا شرعی حکم واضح ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔